تیسرا حصہ 28 ذی القعدہ 6 ہجری صلح حدیبیہ۔ جب سہیل بن عمرو آ رہا تھا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے اسی شخص کو صلح کے ارادے سے بھیجا ہے۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل کے درمیان کافی طویل مذاکرات ہوئے، صرف معاہدے کی تحریر باقی تھی۔ دوسرے خلیفہ نے ان شرائط پر اعتراض کیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ضرور ہوں۔ عرض کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ فرمایا ضرور تم مسلمان ہو۔ عرض کیا کیا قریش مشرک نہیں ہیں؟ فرمایا جی ہاں وہ مشرک ہیں۔ عرض کیا پھر ہم ذلت آمیز شرائط کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، خدا مجھے ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ دوسرا خلیفہ کہتا تھا بعد میں اپنی اس بے باکانہ گفتگو پر افسوس کرتا رہا اور میں نے اس کی تلافی کے لیے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی مرقوم ہیں جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن کے علاوہ میں نے کبھی شک نہیں کیا تھا۔ معاہدے کی تحریر کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا میں اس عنوان کو تسلیم نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا وہی مرسوم عنوان تحریر کرنا چاہیے بسمک اللہم۔ اور امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہی عنوان تحریر کیا۔ بعد ازاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے ساتھ اتفاق کیا۔ سہیل نے کہا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر خدا کے عنوان سے تسلیم کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قدر جنگ و جدل نہ کرتے۔ اس عنوان کو مٹنا چاہیے اور اس کے بجائے حضرت محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، لکھو یہ وہ چیز ہے جس پر حضرت محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط: پہلی شرط 10 سال تک دونوں کی طرف سے جنگ متروک رہے گی۔ دوسری شرط جو شخص قریش میں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو جائے اسے واپس کر دیں، اور جو شخص ان افراد میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں قریش کی طرف پلٹ آئے تو اس کا واپس لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ تیسری شرط اس سال مسلمان واپس چلے جائیں۔ چوتھی شرط اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ پانچویں شرط قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سہیل کا بیٹا ابو جندل جو اسلام لا چکا تھا اور مکہ میں کافروں نے انہیں قید کر
کر رکھا تھا، کسی طرح بھاگ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آیا اور سب کے سامنے گر پڑا۔ اس وقت سہیل نے کہا صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی معاہدہ قلم بند نہیں ہوا۔ اس وقت سہیل نے کہا ہم کو یہ صلح منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دفعہ اصرار کیا لیکن سہیل نہ مانا۔ مجبوراً جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ تو اسی وقت ابو جندل بول پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ان کافروں کے حوالے کریں گے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا دی، اے اللہ تو ابو جندل کے لیے اچھائی کا راستہ نکال۔ حدیبیہ ہی میں 70 جانوروں کی قربانی کی گئی، ان کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقامی غربا میں تقسیم کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک حدیبیہ میں قیام کیا تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔